آج ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این کے پولیٹیکلی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے ایک ڈائی ہارڈ فین، ایک ورکر حسنین خان صاحب نے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسنین، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مجھے ایک بات بتائیے گا اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور چیزوں کے اور معاملات کے حوالے سے بات کریں، آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کیوں ہیں؟ کیونکہ یوتھ کے بارے میں یہ سوچا اور سمجھا جاتا تھا، یہ مانا جاتا تھا کہ یوتھ ایک دوسری پارٹی کے ساتھ ہے. تو آپ ماشاءاللہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہیں، تو آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کے لیے بہت کام کیا ہے، الیکشن کی کیمپیننگ کی ہے، اور آپ نے یوتھ کے لیے بہت زیادہ، کیونکہ میں آپ کو پرسنلی جانتی ہوں، بہت زیادہ کام کیا ہے. کیوں کیا ہے آپ نے؟ دیکھیں، پی ایم ایل این کے ساتھ ہونا میری چوائس ہے، اچھا. اور یہ چوائس میں نے اوور دا اسپین آف 30 ایئرس جو میں نے دیکھا اس ملک میں نے اس کے اکارڈنگلی پک کیا. پی ایم ایل این کا جو اوور آل ڈلیوری کی جو گراف ہے، اس کو میں نے 30 ایئرز میں جب دیکھا تو وہ باقی پارٹیز کی نسبت بہت اوپر تھا. پھر ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا اس ملک میں پی ٹی آئی کی شکل میں، تو وہ بڑا فلاپ گیا. تو وہ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو اب اور اتنی گنجائش ہے کہ ہم دوبارہ کسی کو آزمائیں. تو وائی ناٹ سم باڈی ہو ہیز بن ڈیلیورنگ آل دیئر لائف، وائی ناٹ دا پرسن ہوز بن لائل ٹو دا کنٹری لائک نواز شریف صاحب اینڈ شہباز شریف صاحب. اور شہباز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی، میں جب اسٹوڈنٹ تھا تب بھی میں نے ان کو دیکھا جس طرح سے کام کرتے تھے. جب میں بزنس مین بنا تو اس میں بھی میں نے ان کے پالیسیز کو جب مانیٹر کیا تو بہت اچھی پالیسیز تھیں، ملک ہمیشہ فلرش کیا. اور شہباز شریف صاحب تو ایسے ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ آئی نو پرسنلی فیو بیوروکریٹس جو ان کے آنے کے بعد اپنے تبادلے کرا لیتے ہیں کہ کام کرنا پڑے گا. کام کرنا پڑے گا. آئی نو دس گائے، آئی ایم ناٹ گونا ٹیک دا نیم. ہی یوزڈ ٹو بی اے کمشنر، ڈپٹی کمشنر بیک دین ان دا ایل ڈی اے. اچھا. وہ لٹرلی وہاں سے اس نے ٹرانسفر کیا اسلام آباد میں ہو گیا جب وین ہی واز دا چیف منسٹر آف پنجاب شہباز شریف صاحب. کہ پنجاب میں کام کرنا کہتے پڑے ہیں گا. صبح 7 بجے آفس میں فون آ جاتا ہے، ارلی مارننگ سارے پہنچو کدھر ہیں. تو یہ ان کا تھا. تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے شہباز شریف کا بھی ذکر کیا تو ذرا ان کی گورنمنٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی پہلی بار تاریخ میں نون لیگ کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا میں نے دیکھا نہیں ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ سفارتی جو معاملات ہیں، یہ سفارتی تعلقات ہیں، ان کو اتنا سیریسلی لیا گیا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی آپ کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ افغانستان جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب تھے، وہ وہاں گئے، دین چائنا گئے، وہاں پہ افغانستان کے ساتھ مل کے ایک سی پیک کوریڈور کو ہم نے اس کو بھی شامل کر لیا کہ آئیں جی آپ ہمارے ساتھ مل کے تجارت کریں. پھر ابھی جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں. ہسٹری میں پہلی بار یہ ہوگا کہ کوئی آفیشیل ٹور جو ہے وہ یہاں سے کوئی جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ریجن میں، بلکہ آؤٹ آف ریجن بھی جتنے کنٹریز ہیں، یہ جنگ کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں ہمیں نظر آیا کہ آپ کی سفارتی جتنی بھی پالیسی تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ایسا کیا ان کے دماغ میں اس ٹینیور میں آ گیا کہ ان لوگوں نے سفارتی تعلقات کو اتنا سیریسلی لے لیا؟ دیکھیں، اگر اس بارے میں ہم پراپر اگر تھوڑا سا ہم اس کے ہسٹری میں جائیں تو 90s سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو پی ایم ایل این ہیز بین اے ویری گڈ پلیئر وین اٹ کمز ٹو اے فارن ڈپلومیسی. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. پی ایم ایل این کا شروع سے ہی یہی موٹو رہا ہے کہ آپ کے فرینڈلی نیبرہڈ ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ بائیلیٹرل تعلقات ہر اس کنٹری کے ساتھ ہونے چاہیے جو آپ کے ساتھ بارڈر ٹچ کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ٹریڈ ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے. ایک نارمل سی بات ہے کہ اگر ایک بزنس مین ہے، اس نے اپنے مارکیٹ میں کام کرنا ہے تو اس کو سب کو دوست بنا کے رہ سکتا ہے. اگر وہ دشمنی کرے کسی سے تو وہ اپنی چیز کہاں بیچے گا؟ ویئر وڈ از گونا سیل؟ تو یہ 30 ایئرس 40 ایئرس سے نواز شریف صاحب کے دور سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ آپ کے دور میں، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہمیشہ سے تعلقات بہت اچھے رہے نیبرنگ سے. اب جب یہ ٹینیور ان کا آیا تو اس میں انہوں نے اس پہ ورکنگ آتے ساتھ اسٹارٹ کر دی تھی. اور جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، جیسے آپ کے چائنا ہیں، جیسے آپ کے بنگلہ دیش ہیں، جیسے سری لنکا ہے، آپ کا افغانستان ہے، ایون لٹل فارٹ ترکی ہے، کوریا ہے، ان سب کو آلریڈی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ایکو فرینڈلی گورنمنٹ ہے. اس نے ہمیشہ سے سب کے ساتھ ایک اچھے لیول پہ سطح پہ کام کیا ہے، نہ کہ کسی کو ایروگینسی میں آ کے اپنے آپ کو منوا کے، جیسے کہ کچھ پاسٹ گورنمنٹ آپ کی کر چکی ہے. عمران خان صاحب نام لوں گا میں. انہوں نے جس طرح سے سعودی گورنمنٹ کو ناراض کیا، ترکیے کو لوگوں کو ناراض کیا، ملیشیا مات محمد کو ناراض کیا، تو وہ ایک بڑی رانگ ڈپلومیسی تھی. یہ جب آئے تو انہوں نے 1 سال میں اپنے آپ کو پہلے ہی بڑا اسٹرانگ کر چکے تھے. اور جیسے ہی ہمیں علم ہوا، کیونکہ ذرا پتہ انٹیلیجنس تو ہماری پاکستان کی بہت اسٹرانگ ہے، ہمیں اندازہ تھا کہ یہ انڈیا پلان کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو ویسے ہی ہماری فارن منسٹری ایکٹیویٹ ہوئی، ہماری انفارمیشن منسٹری
عطا صاحب ویری اسمارٹ گائے, انہوں نے بڑا اپنے اینکرز کو لیا, نیوز جرنلسٹ کو لیا, سائٹ وزٹ کرائی فوراً سے, اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ اسحاق ڈار از ون آف دی بیسٹ پلیئر آف دس PMLN when it comes to he's a qualified man, he has a history of serving big countries with the big companies, he's been working. تو ان سے کمپیٹنٹ آدمی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا. انہوں نے اس کے اکارڈنگلی اپنی بائلیٹرل تعلقات اسٹرانگ کیے, انہوں نے ڈور ٹو ڈور ناک کیا یونائٹڈ نیشنز میں, امریکہ, یورپ, انگلینڈ, اور یہ سارے کنٹریز جو کچھ ہم سے ناراض بھی تھے لاسٹ ٹینیور کی وجہ سے, لاسٹ گورنمنٹ کی وجہ سے, وہ ہم سے ہمارے لوپ میں آ گئے. جیسے کہ آپ دیکھیں بنگلہ دیش, ناٹ اونلی پولیٹیکل نہیں, وہ تو برادرانہ تعلقات بن گئے واپس سے. وہ تو کہتے ہیں ہماری جند ہماری جان, پاکستان پاکستان. دیکھیے جو آنے والا وقت ہے نا, یہ بات تو کہیں ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ اٹس اے وار آف ریلیجن. نیڈو اسکول ایج نیوٹریشن میں موجود اضافی نیوٹرینٹس. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ود ہیومن بینگ. ہیومن تو پھر ازل سے لے کے اب تک جنگیں ہوئی ہیں, ناگاساکی, جاپان گرایا گیا, نیوکلیئر تباہ کیا, World War I, World War II. یہ آج آ کے ریلیجن کی وار ہے, جس میں ایک نہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ مسلمان سارے ایک پیج پہ ہوں گے. ابھی نو ڈاؤٹ اپریشیٹ تو کرنا بنتا ہے کہ آپ نے جو سفارتی معاملات جس طرح ہینڈل کرنا شروع کیے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے جنگی بنیادوں پہ, اور پھر اسی طریقے سے آپ نے ابھی جو وزارت اطلاعات بڑی اسٹرانگلی کام کیا ہے آپ کی وزارت اطلاعات نے. اور جو میں نے جتنے ابھی تک وزارت اطلاعات کے ریپرزینٹیٹیوز دیکھے ہیں, میرا خیال ہے کہ موسٹ افیکٹو اینڈ ایکٹیو کوئی پرسن تھے نا تو وہ عطا طاہر صاحب تھے. عطا طاہر نے ایک بہت بڑا اسٹنٹ کیا, جیسے ہم بالی ووڈ موویز میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم گھس کے ماریں گے آپ کے ملک میں. عطا طاہر صاحب نے گھس کے ان کے ملک میں مارا, جیسے کہ انہوں نے ایئر ٹائم پرچیز کیا یوٹیوب پہ, اور ان کے ہر گھر میں آپ نے پاکستان. یہ آئیڈیا کس کا تھا حسنین, یہ کہ جب انہوں نے ہمارے جو سارے چینل پاکستان کے بین کر دیے, DGISPR اور سارے جو آرمی کے چینل ون بین کر دیے, اور آپ نے انہی کے چینلز کے اوپر پاکستان کی فوج کا جنگی ترانہ چلا دیا. سولرلی انفارمیشن منسٹر. بہت عطا طاہر is the most competent man I have seen when it comes to, he's a young dude and he has a history. تو اس نے یہ کہا کہ یار یہ کام کرتے ہیں, ینگ بچے ہمارے پاکستان ہے, AI پاکستان از پروگریسنگ. آئی مین آپ پاکستان کو کہاں دیکھتی ہیں, پاکستان از فار ناؤ. نو ڈاؤٹ. اور AI ہمارے پاس ہے, ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, ہمارے بچے اسٹرانگ ہیں. IT کے لڑکے تھے, انہوں نے مل کے یہ پلان کیا, ایک کمرے میں ڈسکشن ہوئی, انہوں نے کہا کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ. تو آپ کے گھر گھر میں انڈیا کے ہمارے ملی نغمے چلے, طرح چلے پاکستان کے. اور ان لوگوں نے اتنا اس بات کے اوپر احتجاج کیا اپنی حکومت سے کہ آپ چینل بین کر رہے ہیں, وہ زبردستی, اور وہ والا ایڈ جو آپ کو پورا دیکھنا پڑتا ہے. یہ دن سے لے کے نا دیٹ ڈے, فرام دیٹ ڈے ٹل دا لاسٹ ڈے آف دی وار, ہم نے فل ہائی ٹیک 5th جنریشن وار لڑی ہے. اگریڈ. ناٹ اونلی ان دا ٹرمز آف سوشل میڈیا, بلکہ جب ہماری وار ہوئی, ڈاگ فائٹ ہوئی, ایون جو میزلز گرے, اس سارے میں ہماری بڑی الیکٹرو میگنیٹک ٹیکنالوجی انوالو تھی. جیم کیے گئے ایروپلینس, جیم کیے گئے میزلز, ایسے نہیں فائٹ ہوئی ہے. ہم نے 5th جنریشن وار کی ہے. اس کی ایک ریزن ہے سعدیہ, ہماری جیسے ہماری ایک کمپیٹنٹ گورنمنٹ اس ٹائم کام کر رہی ہے نا, ہماری آرمی بھی بہت کمپیٹنٹ ہے. یہاں ہم ایک کریڈٹ دیں گے آرمی کو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہماری آرمی کہیں, دیکھیں ایک انڈیویجول کی وجہ سے کوئی ایک جنرل ہے یا کوئی, ہم اپنی آرمی کو کہیں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں کمپیٹنسی نہیں, بیکاز وی آر in the state of war for past 70 years. ہم 70 سالوں سے حالت جنگ میں ہیں. ہمارے اسلحے کو زنگ نہیں لگا ہوا, ہمارا اسلحہ یوز ہو رہا ہے. ہم سوویت یونین سے شروع ہوئے, ہم بنگلہ دیش وار میں آئے, ہم 65 کی جنگ, ہم 71 کی جنگ, ہم افغان US وار میں آئے. ہم تو شروع سے فرنٹس میں ہیں. وزیرستان میں ہماری جنگ چلی, افغانستان میں ہماری جنگ چلی. ہمارے فوجی ٹرینڈ ہیں. ہمارے بچے جب آتے ہیں اس میں, تو جب آتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو کہتے ہیں یہ شہید ہو کے آئیں گے, ابھی شہید ہی ہونے ہیں, کیونکہ ہم تو لڑ رہے ہیں. تو آپ ایک ایسی جو وارم باڈی ہے, جو ایک وارم ایکٹیولی ہمارے فوجی ہیں, انہوں نے تو جب وار کرنی تھی تو وہ آپ کو دنیا نے دکھا دیا. تو ہماری جو فوج کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. واحد آرمی ہے ہماری ملک کی, پاکستان ایئر فورس, جو اپنے ایئر جیٹس بناتی ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. ایسی دنیا میں کوئی, ایون امریکہ بھی خود نہیں بناتا. F-16 ان کی دوسرے ادارے بناتے ہیں, ان سے وہ پرچیز کرتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے پاک بھارت جنگ میں اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کو الحمدللہ شکست دی. آپ نے بات کی اسٹیٹ آف وار کی, تو ابھی
چونکہ ہم نے اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کو اتنی ذلت امیز شکست دی کہ وہ آج تک وہ زخم چاٹ رہا ہے، میڈیا کی وار ہو یا پھر فرنٹ اینڈ کی وار ہو، ایئر فورس کے وار ہو، مطلب ہم نے انہیں ہر محاذ پہ ہرایا ہے۔ اب اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے دشمن نے اپنی پراکسیز کے ذریعے سے بلوچستان میں ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا۔ ابھی اے پی ایس کے جو بچے تھے اسکول کے، وہ ان کی وین کے اوپر حملہ کر کے ان بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور جن بچوں کے والدین تھے ان سے انٹرویو لیے گئے تو وہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کا ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھ کے ڈی جی آئی ایس پی آر جیسا مضبوط شخص، مضبوط اعصاب کا شخص، یقین کریں وہ پہلی بار میں نے انہیں جذباتی ہوتے ایموشنل ہوتے دیکھا ہے، تو کس حد تک پین ہے پاکستان میں۔ آپ بتائیے ہماری جو حکومت ہے پی ایم ایل این کی، اس کا سٹیک کیا ہے، وہ کیا پلان کر رہی ہے؟ کیونکہ آرمی ہمارے ادارے تو وہ جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ تو فار شیور اس بات میں ہے کہ ہم نے ان کا کلا کما کرنا ہے۔ اس سچویشن میں جو آپ کی گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی، وہ کہاں سے تک سٹینڈ کر رہی ہے اپنی آرمی کے ساتھ؟ دیکھیں، نمبر 1 کے بچے جو ہے نا وہ سانجے ہوتے ہیں جی، اور بینگ اے مسلم اسٹیٹ، ہم سب سے پہلے چاہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہوں یا چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں، سب کی یہی پالیسی ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی کہ جنگ میں بچوں کو اور بوڑھوں کو نہ ہرٹ کیا جائے، عورتوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ ٹھیک ہے امان میں۔ جیسے فتح مکہ ایک سب سے بیسٹ رول ماڈل ہمارا پاکستان دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بیسٹ رول ماڈل ہے، اس سے زیادہ بڑی جنگ اور اس سے زیادہ امن امان کی جنگ کبھی دنیا میں نہیں ہوئی۔ ہم اس رول ماڈل کو لے کے چلتے ہیں۔ اس میں جو ہماری آرمی نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ تو کر ہی رہی ہے۔ ہم تو اس سے بڑا سانحہ جو پشاور اے پی ایس کا ہو چکا ہے، ہم تو اس سے کہ ابھی زخم نہیں ہمارے بھرے تو انہوں نے ہمیں یہاں نیا زخم دے دیا۔ یہ زخم ایسا ہے کہ جو کبھی بھر نہیں سکتا۔ اس پہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، دیکھیں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے۔ گورنمنٹ نے نمبر 1 کہ اپنا ایک وفد بنایا، اور اس وفد کو اب ہم نے مختلف کنٹریز میں ہم نے ایز اے پاکستان کی ایک ڈپلومیسی ٹیم بنا کے بھیجی ہے، جو کہ جا کے ڈپلومیٹس ملیں گے۔ ویری کمپیٹنٹ مین ان پاکستان بلاول بھٹو زرداری، ہنا ربانی کھر، ہماری سینیٹر بشرا انجم بٹ، سینیٹر مصدق ملک، اور بھی ٹیم میں لوگ ہیں، انجینئر خرم دستگیر صاحب۔ یہ سارے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ گورنمنٹ اور کیا کرتی کہ اس نے اتنے بڑے لیول پہ ہماری وفد بنا کے دنیا کے ممالک کو بھیجا اور جا کے ٹرو پکچر بتائی۔ آرمی نے جو ابھی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی، اس میں انہوں نے ایک فیکٹ اینڈ فگر سامنے رکھا۔ دیکھیں مین چیز ہے کہ آپ کتنے لائل اینڈ ٹروتھ فل ہیں۔ جب کوئی بھی میٹر لائف میں جنگ ہو، چاہے وہ بزنس ڈیل ہو، چاہے وہ اسلامک میٹر ہو، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل سامنے رکھنا ہے۔ اس میں آپ کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سچائی۔ ہماری گورنمنٹ اینڈ فوج سچائی سامنے لے کے آتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جیت کس کی ہوتی ہے؟ حق سچ کی۔ اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی 70-75 سال سے ہمارے پراکسیز کے ذریعے سے ہمیں پریشان تو کر رہا ہے انڈیا، لیکن ہم نے اسٹیٹ لیول پہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کا نیم آؤٹ نہیں اسے کیا تھا کہ یہ وہ کنٹری ہے یا یہ وہ دشمن ہے جو ہمارے یہاں پراکسی۔ لیکن اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسے نیم آؤٹ فتنۃ الہندوستان کا نام دے کے بتایا ہے کہ کس کس طریقے سے ہم نے پچھلے 20-25 سال میں ہمیں کون کون سے پوائنٹ پہ ہم نے ان کو جو ہے بتایا کہ آپ کی دہشت گردی کے یہ پروف ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک بات بتائی کہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اور نیم آؤٹ کیے گئے کریکٹرز جیسے ماہرنگ بلوچ، تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی ہم اتنا پریشر لے پائیں گے؟ کیونکہ وہ تو ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر اپنا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں، جو بی ایل اے والے، بی وائی سی والے۔ آپ نے بہت اسٹرانگ سٹانس لیا، آپ کی گورنمنٹ نے، آپ کی فوج نے، آپ نے نیم آؤٹ کر دیا، تو کیا اس انٹرنیشنل پریشر کو آپ لوگ کیٹر کر پائیں گے؟ بالکل کر پائیں گے۔ دیکھیں سب سے بڑی مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ اسٹرانگ یو آر وین اٹ کمز ٹو ہوم لینڈ سیکورٹی میٹر۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹس نارملی کرتی ہی یہی ہیں کہ وہ اپنی پولیٹیکل کیریئر بچانے کے لیے ایسے کام نہیں کرتی ہیں، یعنی نیم آؤٹ نہیں کرتی ہیں۔ جیسے کہ پچھلی گورنمنٹ میں میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات بھی رہے، لیکن انڈیا کے نیم کال آؤٹ نہیں کیے گئے۔ جیسے بتایا گیا کہ کتنا بڑا فنڈ انڈیا سے ملتا تھا پی ٹی آئی کو، اور اس کی ساری ٹریل بھی اویلیبل ہے، نیب کے پاس اویلیبل ہے، کہ جو کہ پورے حصے اور پورے اماؤنٹس اویلیبل ہیں کہ انڈیا سے ٹرانسفر ہوئے پیسے۔ تو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک اگر گورنمنٹ پراپرلی نیم کال آؤٹ کرے یا یہ کام کرے جو کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ انڈیا کے خلاف، تو کل کو ان کو ووٹس دینے میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ جیسے مودی دیکھیں آپ، مودی اپنی پولیٹیکل کیمپینز کے لیے کر رہا ہے، سارا کچھ جو بھی کر رہا ہے، اس کی جو میڈنس ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟
ایک تو ہماری گورنمنٹ کو اس چیز کی فکر نہیں ہے اس وقت ہم جہاد کی اسٹیٹ میں ہیں. گورنمنٹ نے بھی سر پہ کفن باندھ لیا ہے اور آرمی نے بھی کفن باندھ لیا ہے, ملٹری ہماری تیار ہے. یہ دونوں مل کے جہاد میں, اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ فل اینڈ فری پرمیشن دے چکے ہیں, فیلڈ مارشل بنا کے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہم اس سیٹ اپ سے ہیپی ہیں اور یہ سیٹ اپ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اب ایک آدھ مارنگ بلوچ ایسے دیکھیں, بہت سارے بگٹی قبیلہ بھی تھا ایک زمانے میں, بگٹی صاحب بھی تھے, وہ بھی آرمی کے ساتھ بڑے کھیبڑ گئے تھے. پھر کیا ہوا ایونچولی, کہاں ہیں آج بگٹی؟ پاک آرمی اسٹل دیر, پاکستان اسٹل دیر, بلوچستان اسٹل دیر. تو یہ چھوٹے موٹے تھوڑی چھوٹی پراکسیز نا پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں. انہوں نے پراکسیز کے ذریعے پہلے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, اس سے زیادہ ہوئی. مشرف دور کے اینڈ تھا, پٹاخے کی طرح بامس پھٹتے تھے جگہ جگہ, لیکن کیا ہوا, امن امان ہوا نا. اس کے بعد ہیل شریف کا دور آیا, نواز شریف صاحب کا دور آیا, ایک پیج پہ گورنمنٹ اور آرمی پھر آ گئی, اور آپ نے سارے دہشت گرد نکال دیے جنہیں عمران خان صاحب بڑے پیار اور محبت سے واپس لے آئے. ہم نے پورا کا پورا وائپ آؤٹ کر دیا پاکستان میں. ہم لوگوں نے ایک ضرب عصب کا نام نعرہ لگایا. دیکھیں, جب وین اٹ کمز ٹو ہوم لینڈ سیکورٹی میٹر, نو کنٹری ہیز رائٹ ٹو ڈکٹیٹ یو. امریکہ کین ناٹ ایون ڈکٹیٹ یو کہ یہ کریں یہ نہ کریں. ہم اپنے ملک کو کلین کریں. دیکھیں, امریکہ تو علم بردار ہے ہیومینٹی کا, وہاں تو یونائٹڈ نیشنز تو خود کہتی ہے کہ پیس اینڈ پیس اینڈ پیس. تو جب وین اٹ کمز ٹو پیس, لیٹ اس مینٹین دا پیس ان پاکستان. اچھا, ایک بات بتائیے گا, جب بات آپ کر رہے ہیں پیس کی بات کی جا رہی ہے اور امن اور دہشت گردی کی بات ہوتی ہے, تو ایک نام اسٹریٹ اوے ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں عمران خان صاحب, جو کہ 40,000 ان افغانی دہشت گردوں کو لے کے آئے جن کو ضرب عصب کے نتیجے میں بڑی محنت سے ہم لوگوں نے پاکستان سے نکالا تھا, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. وزیرستان میں, KPK میں بہت سے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, یا پھر رینسم کے واقعات ہیں, اغوا برائے تاوان کے واقعات ہیں, بہت سے اس طرح کے جو پریشانیاں ہیں وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب ان کا پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے اس کے حوالے سے تو 3-4 دن سے لائم لائٹ میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دینا, جھوٹ بولنے کا ٹیسٹ, میں پکڑا جاؤں گا, میرے وکیل کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, ڈھمکاں کو بلاؤ, میں تب کروں گا, نہیں ابھی نہیں کروں گا, کل کروں گا, صبح کروں گا, ابھی نیند آ رہی ہے. اس پہ جو آپ کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پولیگرافک ٹیسٹ ان کا ہونا چاہیے جو سیاسی کیسز بناتے ہیں. سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو, اچانک سے ان کے اندر کون سی حس جاگی ہے؟ کیونکہ یہ سارے واقعات یقیناً پہلے بھی رہے ہوں گے, تو اگر تو یہ واقعی ہی وہ سچ بول رہے ہیں تو وہ پہلے کیوں نہیں بولے جب وہ وزیر اعظم تھے یا وہ آپ کے پروٹوکولز انجوائے کر رہے تھے؟ اور اگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے سینئر سیاستدان رہے ہیں اور بڑا ایک ان کا عقیدت کا جو ہے رشتہ رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. لیکن یہ سم ٹائمز ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جب بچے آتے ہیں تو بڑے اپنی جگہ, اپنے آپ کو اس جگہ سے ہٹانا, اس تھرون سے ہٹانا بڑا مشکل لگتا ہے ان کو. نئی جنریشن سے ہمارے, اب آپ دیکھیں نئی جنریشن پاکستان میں آئی ہے, بچے اسمارٹ ہیں, AI جنریٹڈ ہیں. ان کو بیسکلی جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ پارٹی کو ریویمپ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے فیس کی اور ایسی انرجی کی ضرورت تھی جو کہ مریم نواز صاحبہ کی صورت میں ہمیں دی گئی. ٹھیک ہے, وہ اس ڈیسیجن تھوڑا سا اختلاف کر گئے اس چیز سے. حالانکہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ جب آپ کے دیکھیں آپ کے بچے ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ان کی اسپیس دیتے ہیں, آپ ان کو ان کا مشورہ بھی لیتے ہیں, آپ ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنا سٹینس رکھیں, کیا پتہ آپ سے اچھی وہ کارکردگی دکھائیں. اور میڈم مریم نواز نے کیا, پوری پارٹی کو یکجا کیا. کس فرنٹس میں انہوں نے سارے معاملات دیکھے, اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کو لے کے, آپ کے اسکولز, کالجز, لیپ ٹاپ اسکیم, مطلب انہوں نے اس پارٹی کو 1-1.5 سال میں اس قابل بنا دیا تھا کہ ہم الیکشن لڑنے کے قابل ہو گئے, الیکشن میں چلے گئے. اس چیز سے تھوڑے سے وہ ہوئے ناراض. اب ان کا جو بھی معاملہ ہے انہوں نے اپنی ایک سیاست بس زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بیان دینا ہے, لیکن ایسا سچ نہیں ہے بالکل بھی. عمران خان صاحب کی جو یہ پولیگرافک والا معاملہ تھا, ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر اس میں آئیں گے سامنے تو وہ پکڑے جائیں گے. عمران خان صاحب کو لانے والے, انگلی سے پکڑ کے چلانے والے جنرل فیض صاحب, ہی از اباؤٹ ٹو بی ان اے پروسیس آف کورٹ مارشل. آج یا کل میں یہ اناؤنس ہو جائے گا میڈیا پہ, آپ دیکھ لیجیے گا. ان کا کورٹ مارشل ہونا ہی ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ بہت ڈیمیج کیا ہے. اس ٹریو نے, ایک جنرل فیض صاحب, ان کے ساتھ عمران خان صاحب, اور عمران خان صاحب کے ساتھ 2-3 لوگ, ایک تو ان کی گھر والی اور 2-3 اور لوگ جس طرح گوگی اور یہ لوگ, انہوں نے لٹرلی پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے. عمران خان صاحب کا ایک بڑا پرابلم ہے, ایگو تو ان کے اندر بہت اچھی ہے, سب سے زیادہ ہے, لیکن ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے ان کے اندر. اگر وہ ڈیسیجن اپنے مائنڈ سے لیتے ہیں نا تو شاید ان کو سمجھ آتی کہ ہم طالبانوں کو یا ہم ایسے لوگ جو جنگجو ہیں
ہم اپنے پیس کنٹری میں لا کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کریں گے، اپنے بچوں کے لیے مصیبت کھڑی کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے آنے کے بعد کیا ہوا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ ہونی چاہیے سزا، بالکل ایک ایگزامپل بنانا چاہیے، چاہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ سویلین ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لائن کا ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے. سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ آنے والے نسلیں ہماری اس بارے میں سوچیں کہ اس ملک کے ساتھ جو غداری کرے گا اس کا یہی حال ہوگا. صحیح. جاتے جاتے آخری سوال کرنا چاہوں گی، 9 مئی میں کیا یہ کنوکٹ ہو کے سزا یافتہ ہوں گے یا انہیں پھر آپ لوگ باعزت بری کر دیں گے؟ دیکھیں، میرا پرسنل میں آپ کو اس میں اوپینین دے سکتا ہوں. میرے نزدیک ان کو سزا ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کو ان کو بھی ہونی چاہیے، ان کے سارے ساتھیوں کو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ آج سزا نہ دی گئی نا تو جو اب ہمارے ملک کی کنڈیشن ہے، جنگ سے پہلے ہم اور تھے، جنگ کے بعد ہمارے اور حالات ہیں. ہمیں دنیا بڑی اور نظر سے دیکھتی ہے. دنیا کا اس زون میں بگ ڈیڈی اب پاکستان ہے، انڈیا نہیں ہے. تو اگر ہم ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے نا کہ ہمارے ملک کے ساتھ غداری کرنے والے کا یہ حال ہے، تو کل کو کوئی اور پارٹی آ جائے گی، پھر کوئی اور آ جائے گی، پھر کوئی آ جائے گی، اور سیم ریپیٹ کریں گے وہ پرابلمس جو انہوں نے کی ہیں. تو پنش ہونی چاہیے. صحیح. بہت شکریہ حسنین، آپ نے اپنا وقت دیا. جاتے جاتے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہمیں ثبوت دیے ہیں اور جس طرح وہ جنگی بنیادوں پہ روز آ کے آپ کے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے دشمنوں اور کھلے ہوئے دشمنوں کے ثبوت دے دے کے بتا رہے ہیں کہ کون کون کس طریقے سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. ہم سب 25 کروڑ پاکستانیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مل کے ایک مٹھی بن جائیں اور ان کے خلاف وہ بنیان المرصوص یعنی سیسا پلائی دیوار بن جائیں کہ نہ تو یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر سکیں، نہ ہمارے معصوم بچوں کو شہید کر سکیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.